جہاں دیکھنے کی طرزوں کا بیان ہوا ہے وہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھنے کی 2 طرز ہے، ایک طرز براہ راست ہے اور دوسری طرز بالواسطہ ہے۔ براہ راست دیکھنے کی طرز میں آئینے کی مثال سامنے آ چکی ہے۔ ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں آئینے کے اندر اپنا عکس نظر آتا ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب تک آئینہ ہمیں دیکھ کر اپنے اندر ہمارا عکس محفوظ نہ کر لے ہم آئینہ نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم براہ راست نگاہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کوئی بھی شخص آئینے کو نہیں دیکھتا بلکہ ہر شخص آئینے کے دیکھنے کو دیکھتا ہے۔ بالکل یہ صورتحال ہر اس حص کی ہے جو براہ راست۔ ہم جب یہاں کسی شے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پہلے وہ شے انسان کے مشاہدے میں داخل ہوتی ہے، پھر شے کے اندر وہ شعور اور فہم ابھرتا ہے جو شے کے تعارف کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب تک شے مشاہدے میں داخل نہ ہو، یہ شے کی فہم کی اطلاع روح سے شعور میں منتقل نہ ہو، ہم کسی شے کے بارے میں کوئی معنی متعین نہیں کر سکتے۔ ہم جب کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو وہ سننے والے کی روح میں پہلے وارد ہوتی ہے۔ مثلا جب سورج کہا جاتا ہے تو سننے والا اپنے داخل میں سورج کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد سورج کے معنی اور مفہوم متعین ہوتے ہیں۔ ہم جو ظاہر آنکھ سے روزانہ سورج کو دیکھتے ہیں وہ سورج داخل کے اندر موجود سورج سے مختلف ہے۔ نہ صرف یہ کہ مختلف ہے بلکہ جس طرح ہم سورج کو دیکھتے ہیں، اگر ہم روحانی واردات و کیفیات میں سورج کا مشاہدہ کرتے ہیں تو سورج بالکل اس سورج کے برعکس نظر آتا ہے جو سورج آنکھ دیکھتی ہے۔ سورج کے اندر شعاعیں اور روشنیاں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ظاہر دیکھنے سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ سورج کے اندر حرارت اور گرمی ہے۔ سورج کے اندر حرارت اور گرمی رنگوں اور شعاؤں کے ذریعے زمین کو حرارت اور گرمی پہنچا رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم روحانی آنکھ سے یہ واردات میں سورج کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں سورج ایک سیاہ، بہت سیاہ چمکدار توے کی طرح نظر آتا ہے۔ روحانی واردات میں جو سورج نظر آتا ہے اس میں روشنی اور رنگ ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے سیارے کو دیکھتے ہیں تو سیارے کے اوپر یہ سیارے میں موجود فضا میں جو روشنیاں ہیں ہم ان روشنیوں کو سورج کی روشنیاں قرار دیتے ہیں، جبکہ روحانی آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سیارہ بذات خود ایک روشنی، اور سیارہ جب سورج کے سامنے ہوتا ہے تو سیارے کی روشنی سورج پر پڑتی ہے۔ سورج کے اندر جو کچھ ظاہری آنکھ سے تیزی نظر آتی ہے وہ دراصل زمین یا کسی سیارے کا عکس ہے۔ ہم جب سورج کو ظاہر اسباب سے ہٹ کر روحانی آنکھ میں مشاہدہ کرتے ہیں تو تمام دنیا میں انسان سورج کے بارے میں سوچتے یا سنتے ہیں، ان سب کو سورج ایک ہی طرح محسوس ہوتا ہے۔ روحانی آنکھ جس طرح سورج کو دیکھتی ہے وہ ایسی حقیقت ہے جس میں تغیر نہیں ہوتا۔ روحانی دنیا میں بسنے والا ہر انسان سورج کو ایک ہی طرح مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس میں کبھی بھی تخیل واقع نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب ہم ایسی چیز کا نام سنتے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ نام سننے کے بعد اس اندیکھی شے کا کوئی نہ کوئی تصور سے ہم پر ضرور ابھرتا ہے۔ مرشد کریم قلندر والا فرماتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب وہ کوئی بندہ خدا کا نام سنتا ہے تو اس کے داخل میں ایک حقیقت ضرور وارد ہوتی ہے، ایسی حقیقت جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک آدمی خدا کے وجود سے انکار کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انکار کس چیز کا کیا جا رہا ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ ایک حقیقت سابقہ ہے جو انسان کے اندر داخل ہوتی ہے اور شعور اس حقیقت کا دباؤ بھی محسوس کرتا ہے۔ اس حقیقت کے معانی مفہوم اگر ذہن یا شعور کے اوپر پوری طرح واقع نہیں ہوتے تو وہ انسان خدا کا انکار کر دیتا ہے۔ دراصل وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس خدا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس خدا کو شعوری فہم تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال براہ راست دیکھنے طرز میں
ایک ہی کائناتی نقطہ ہے جس کے اندر صرف کائنات ہی نہیں بلکہ برائے کائنات بھی موجود ہے. یہی محسوس نقطہ جہاں تک کائنات کا احاطہ کرتا ہے تصوف یا روحانیت میں جمع یا عین الیقین کی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نقطے میں برائے کائنات بھی داخل ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کو حق الیقین یا جمع الجمع کہا جاتا ہے. آئینے کی مثال پھر سامنے رکھیں. ایک شخص آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہے مگر آئینے کی صفات یا خصوصیت اس کے سامنے نہیں ہے. وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ مجھ جیسا ایک انسان میرے سامنے ہے. اس یقین کی بنیاد پر وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہے. اس حالت کا نام علم الیقین ہے. یعنی اس میں علم داخل ہو گیا ہے کہ وہ آئینہ دیکھ رہا ہے. اگر دیکھنے والے کو یہ علم ہے کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی آئینے اور عکس کی حقیقت سے ناواقف ہے، تو یہ حالت عین الیقین کہلاتی ہے. اس کے برعکس اگر دیکھنے والا اپنی اور آئینے کے عکس کی حقیقت جانتا ہے یعنی براہ راست دیکھنے کی طرف سے واقف ہے تو یہ حالت حق الیقین ہے. یہ ساری کائنات اور کائنات کا سارا پھیلاؤ اور اس پھیلاؤ میں نوعی انفرادی حالت دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ یقین یا وہ ذہن ہے جس یقین یا ذہن کو اللہ نے کن کہہ کر پھیلایا ہے. کائنات ایک پروگرام ہے اس بات سے متعلق کہ اس پروگرام کی بانی مبانی ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے. یہ ہستی یا ذات جس طرح چاہتی ہے یہ جس طرح اس نے چاہ اس پروگرام کو پھیلا دیا اور یہ پروگرام اس کی مرضی اور منشا کے مطابق جاری و ساری ہے. پروگرام کی جزئیات کی جب تفکر کیا جاتا ہے تو ایک ہی بات حقیقت بن کر سامنے آتی ہے. یہ پروگرام صرف نظر کے اوپر ہے. نظر یا نگاہ میں مختلف زاویے ہیں. نظر کی ان زاویوں کو تصور میں 3 اصطلاحوں سے بیان کیا گیا ہے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہے مگر آئینے کی ہستی کو وہ نہیں جانتا. صرف آئینہ ہے اور آئینے میں اس کا عکس ہے. آئینے میں جب اپنا عکس دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے علاوہ میرے سامنے مجھ جیسا ایک اور انسان ہے، یعنی وہ اپنی ظاہرہ وجود کا ایک عکس دیکھتا ہے. اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عکس کہاں ہے، لیکن جب وہ اپنا عکس دیکھتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھ جیسا انسان سامنے کھڑا ہے. تصور میں اس حالت کو علم الیقین کہا جاتا ہے. دیکھنے والے کو یہ علم ہے کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں. وہ خود کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے عکس کو بھی دیکھتا ہے اور آئینے کو بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہے اور نہ آئینے کی حقیقت سے واقف ہے. اسے اس بات کا علم ہے کہ آئینہ ہے، میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں. وہ اپنی آئینے کی اور عکس کی حقیقت سے ناواقف ہے تو اس حالت کو عین الیقین کہا جاتا ہے. اگر دیکھنے والا یہ جانتا ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ دیکھنا کیا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ آئینے میں جو عکس دیکھ رہا ہے دراصل وہ آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے. وہ اس بات سے واقف ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ باہر نہیں اندر ہے. یعنی اس آدمی کو آئینے نے دیکھا اور آدمی کے عکس کو اپنے اندر جذب کیا اور آئینے نے اپنے اندر جو عکس جذب کیا اس کو دیکھا. جس طرح آئینے کے دیکھنے کو آدمی دیکھ رہا ہے اسی طرح آئینے سے دریافت کیا جائے تو آئینہ براہ راست نظر سے واقفیت رکھتا ہے. آئینے کو انسان نے جذب کیا، آئینہ خود کو انسان کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے. انسان آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے اب نظروں کے سامنے متحرک ہے. قانون یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اندر دوسری چیز کے عکس کو جذب کر رہی ہے اور جذب کر کے دوسرے کو دکھا رہی ہے. کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں براہ راست طرز فکر میں دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں اور ان کے مشاہدے میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز خود کچھ نہیں کر رہی بلکہ کسی کے دیکھنے کو دیکھ رہی ہے.
جب یہ صورتحال علمی اعتبار سے منکشف ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا اپنی آئینے کی اور عکس کی حقیقت کو جان لیتا ہے تو سب میں اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ اس طرح قلندر بابا نے آئینے کی مثال دے کر علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی اصطلاحوں کو سمجھایا ہے۔ اسی طرح ساری کائنات ایک آئینہ ہے اور یہ آئینہ روشنی ہے، یعنی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ان مشاہدات میں روشنی آئینے کا قائم مقام ہے۔ شاہد اور مشہود کے درمیان آئینہ انسان کو دیکھ رہا ہے اور یہی روشنی آئینہ کا کام دیتی ہے۔ ایک روشنی جو مختلف روپ بدل کر مختلف صورتوں میں ظاہر ہو گئی اور ہر صورت میں روشنی کسی دوسری صورت کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان کے اوپر موت واحد ہو جاتی ہے، باوجود اس کے جسم کے تمام حصے، آنکھیں، دماغ، دوسرے اعضاء میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن مرنے کے بعد وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ وجہ ظاہر ہے کہ وہ روشنی جو آئینے کا کام دے رہی تھی، اس نے مادی جسم سے رشتہ منقطع کر لیا ہے۔